بسم اللہ والحمدللہ والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ، یہ احسان اللہ کا فضل ہے کہ ایک مرتبہ پھر اللہ رب العزت نے ہمیں کچھ سیکھنے سکھانے کا موقع دیا اور علم کی محفل میں بیٹھنے کا اللہ رب العزت نے ہمیں موقع عطا فرمایا۔ پچھلے اتوار بات جو ہماری ختم ہوئی تھی کہ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ آپ نے کیا فرمایا تھا کہ میں نے 30 سال مجاہدہ کیا، اس دوران مجھ پر علم اور اس کی بجا آوری سے بڑھ کر کوئی چیز سخت ترین محسوس نہ ہوئی۔ ہر قدم آگ پر رکھنا طبیعت کو گوارا کر سکتی ہے، مگر علم کی موافقت اطاعت کرنا اس سے بھی زیادہ سخت ہے، ان صراط پر سے جاہل ہزاروں بار گزرنا گوارا کر سکتا ہے، مگر اسلامی احکام کے ایک مسئلے کو دیکھ کر اس پر عمل کرنا مصیبت اور بلا ہے۔ جہنم میں خیمہ لگا کر بیٹھنا آسان اس سے کہ ایک مسئلہ شرعی معلوم کر کے اس پر عمل کرے۔ مطلب کہ بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ، آپ تو مقصد کہنے کا ہے کہ بہت عظیم بزرگ ہیں۔ بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ روزانہ 27 مرتبہ آپ کو معراج عطا ہوتا ہے، روزانہ، کہ آپ جو ہے روزانہ اللہ کے حضور جو ہے وہ حاضر ہوتے ہیں۔ اب آپ سوچیں کہ بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ جیسی شخصیت عظیم بزرگ، آپ کیا فرما رہے ہیں کہ ایک شرعی مسئلہ معلوم کر کے اس پر عمل کرنا اس قدر دشوار ہے۔ تو آج جو لوگ یوں ہی سمجھتے ہیں کہ 2-4 نعت پڑھو جی اور جنت میں چلے جاؤ، اور غلام ہے رسول کے غلام ہیں، اور غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، اور اس کے بعد جی ٹھیک ہے جنتی ہو گئے ہم، ایسا نہیں ہے۔ لہٰذا چاہیے کہ علم حاصل کیا جائے اور اس پر بقدر وسعت عمل کرنے کی سعی ہو، نیت کے ساتھ علم جو حاصل کیا تو اس علم کو حاصل کرنے کے بعد اس پر عمل کیا جائے، اس علم کے مطابق اس پر جو ہے عمل کیا جائے۔ اور یہ اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے کہ بندہ جب علم میں درجہ کمال حاصل کر لیتا ہے تو وہ علم الہی کے مقابلے میں ایک جاہل کا درجہ پاتا ہے، ایک جاہل کا یعنی وہ جب کوئی علم حاصل کر لے، چاہے وہ عالم ہو، چاہے وہ فاضل ہو، مفتی ہو، شیخ الحدیث ہو، مفقر ہو، محدث ہو، وہ فقیر ہو، غوث ہو، کتب ہو، ابدال ہو، یہ جو مراتب ہیں یہ سب علم کا ہی مرتبہ ہے۔ وہ جس مقام کو بھی پہنچ جائے تو وہ اللہ جل جلالہ کے نزدیک کیا ہے؟ جاہل ہے۔ اس کے مقابلے میں، رب کے مقابلے میں ہاں، بس لازم ہے کہ انسان وہاں تک علم حاصل کرے اور حقائق جانے جہاں تک وہ نہ جانتا تھا۔ اس جمال کا خلاصہ یہ ہے کہ بندہ اپنے رب کی بندگی کے سوا کچھ جان ہی نہیں سکتا، اپنے رب کی بندگی کے سوا کچھ بھی نہیں جان سکتا ہے۔ اور بندے کا کام یہی ہے، یعنی بندوں کو چاہیے کہ وہ اپنے رب کی غلامی کیسے کر سکتا ہے، اپنے رب کو خوش کیسے کر سکتا ہے، اس کو راضی کس طرح سے کر سکتا ہے، وہ انداز کیا ہے،
وہ کون سا ایسا ہنر ہے، علم ہے جس سے رب راضی ہوگا، خوش ہوگا. بندے کو اسی میں مشغول رہنا چاہیے، اور بندگی ہی بندہ کے لیے حجاب اکبر ہے جو جہنم سے اسے بچائے گی. اسی حقیقت کے اظہار میں کسی بزرگ نے فرمایا، کیا فرمایا؟ سمجھ آئی سمجھ میں کچھ نہ آیا، سمجھ آئی سمجھ میں کچھ نہ آیا، سمجھنا ہی تمہارا بس خطا ہے، سمجھنا ہی بس تمہارا خطا ہے. یعنی درک ادراک ذات سے اظہار عجز کرنا ہی اور ادراک ذات ہے، اور محض روایات و اخبار پڑھ کر گورانہ تقلید کرتے ہوئے ان کے اقوال کی نقل کرتے پھرنا شرک اکبر ہے. یعنی وہ لوگ جو جانتے خاک نہیں اور اپنے جہل پر مصروف ہے، جانتے خاک نہیں ہے، وہ مشرک طریقت ہے. اور وہ لوگ جو جانتے ہیں اور ان پر ان کے کوئی علم نے معنی حقیقی ظاہر کر دیے ہیں، ان پر یہ فضل الہی ہوتا ہے کہ وہ اس علم پر غرور نخوت کرنے سے محفوظ ہو جاتے ہیں، اور ان پر یہ حقیقت واقع ظاہر ہو جاتی ہے کہ ان کا علم الہی کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے، اللہ کے علم کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے، محض سوا کچھ بھی نہیں ہے. اور حقیقت واقعہ بھی یہ ہے کہ حق تعالی جل شانہ کے نزدیک علم مخلوق کے محض وہم ہے، اور وہمیات کا اثر حقیقی معنی میں کچھ نہیں ہے. بس خلاصہ یہ ہے کہ ادراک ذات سے اظہار عجز کرنا ہی ادراک ذات ہے، اور بس یہ باب جو ہے وہ داتا صاحب کا یہ باب جو ختم ہوا. اب یہ اس میں دوسرا باب شروع ہو رہا ہے، اسبات فقر. اس باب میں جو کچھ داتا صاحب نے جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں کو اور اپنے ماننے والوں کو جو آپ نے نصیحت و تربیت فرمایا ہے، وہ اس کا خلاصہ پچھلے کئی اعتبار سے ہم آپ سن رہے ہیں کہ علم ایک عظیم اور نایاب دولت ہے، اور علم کے بغیر انسان جو ہے وہ کہیں کا نہیں ہے، اور نہ اس کے لیے کوئی عروج اور ترقی ہے. جہالت گمراہی ہے، جہالت گمراہی ہے. علم آپ کو منزل حق کے لیے نور ہے، راہ حق، اس منزل میں جب آپ سفر طے کر رہے ہیں تو علم آپ کے لیے اس منزل کے لیے نور ہے. اب جو علم کی نفی کرنے والے لوگ ہیں، داتا صاحب نے کھل کر ان تمام لوگوں کے لیے داتا صاحب نے جو ہے امت کو جو ہے وہ یہ نہیں کہ اشارتاً کنایتاً کھول کر بتایا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو گمراہ لوگ ہیں، یہ جماعت گمراہ ہے جو علم کی نفی کرتے ہیں یا عمل کی نفی کرتے ہیں. وہ کسی صورت میں یہ گمراہ ٹولہ ہے. ان کا دور تک بھی جو ہے نہ تصوف سے کوئی تعلق ہے، نہ فقیری سے کوئی تعلق ہے، نہ درویشی سے کوئی تعلق ہے. جن کو بھی جو مقام ملا
اب دیکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے فرمایا کہ میں معلم بنا کے بھیجا گیا ہوں۔ حضور کیا ہیں؟ حضور پڑھانے والے ہیں، حضور مدرس ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا آنے کا مقصد بتایا ہے کہ میں علم کے ذریعے جہالت کو ختم کرنے اور علم کا فیضان لٹانے کے لیے آیا ہوں۔ یہی وجہ ہے، آپ دیکھیے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر 1,24,000 کم و بیش جو صحابی ہیں، آپ دیکھیں یہ اصحاب رسول جو ہیں، یہ در رسالت میں بیٹھ کر انہوں نے علم حاصل کیا ہے، حضور کے بارگاہ میں بیٹھ کر، اور کمال کا علم حاصل کیا ہے۔ آج آپ دیکھیں کہ امام اعظم، امام شافعی، امام مالک، امام حنبل اور امام اہل سنت، ان کے پاس جو علوم ہے وہ کہاں سے آیا؟ بولیں بھائی ان کے اساتذہ نے ان کو، ان کے سینے میں جو یہ کمال اور یہ علم کا جو نور اور علم کا گنجینہ جو معجزن ہے، وہ دراصل ان کے استادوں کا فیضان ہے۔ بھائی ان کے استاد کو کس کا فیضان ہے؟ اگر اس طرح آپ چلتے جائیں گے تو یہ بات صحابہ کرام تک پہنچے گی، اور صحابہ اکرام کو علم کا نور، منبع اور مرکز کس نے بنایا؟ تو بات ذات رسالت تک پہنچے گی کہ حضور نے بنایا۔ وہ جو اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے۔ یہ جو صدیق اکبر ہو گئے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب یہ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور نے فرمایا کہ میں علم کا شہر، اس کا دروازہ علی ہے، میں علم کا شہر، اس کا دروازہ علی ہے، تو یہ دروازہ علی ہے۔ اب حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارگاہ میں ایسے ایسے مسائل لے کر لوگ آتے اور آپ ماتھے میں شکن نہیں آتا، اس مسئلے کو حل کر دیتے، اور آپ کے بارگاہ میں لوگ آتے اور آپ کے علم کا جوہر دیکھ کر، علم کا کمال دیکھ کر وہ کافر ہوتے، مشرک ہوتے، یہودی نصرانی، تو آپ کا علمی مقام اور کمال اور جمال دیکھ کر جو ہے وہ اسلام قبول کر لیا کرتے تھے۔ اب یہ جو ہے کہاں سے، مرکز کہاں ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ، حضور نے فرمایا کہ میں علم کا شہر، اس کا دروازہ علی ہے۔ اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ آپ کو یہ مقام اور مرتبہ کہاں سے ملا، تو حضرت علی سے جب پوچھیں گے تو حضرت علی بھی یہی کہتے ہوئے نظر آئیں گے، یہ در رسالت کا فیضان ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ سے یہ سب کچھ کمال ہو۔ تو اس لیے یہ بات ذہن میں رکھیں کہ اس لیے علم کو جو مقام اور مرتبہ ہے وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کی وجہ سے۔ اب علم کی نفی کوئی بھی اگر کرتا ہے اور پھر اپنا کوئی مقام اور مرتبہ بتاتا، آپ سمجھ جائیں کہ یہ جاہل ہے، یہ گمراہ ہے، یہ گمراہ ہے۔ علم کے بغیر تو انسان وہ نہ کھا سکتا ہے نہ پی سکتا ہے، علم شعور دیتا ہے نا۔ تو اس لیے داتا صاحب نے فرمایا کہ یہ طبقہ کئی ہے، پھر ان طبقات کا جو پہچان بھی داتا صاحب نے کروایا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو گمراہ ٹولہ ہیں۔ پھر ان میں سے پھر داتا صاحب نے جو ہے وہ بتایا کہ غافل
علماء ہیں اور حق سے زبان کو بند کرنے والے، فقیر ہے، اور 2 نمبر صوفی ہے. یعنی صوفی تو وہ ہے نہیں، لباس صوفی پہن کر حضور کے غلاموں کو دھوکہ دے رہا ہے. ان تمام کا بھی چہرے سے نقاب داتا صاحب نے اس کتاب میں اٹھایا کہ یہ وہ لوگ ہیں، ان کی بھی پہچان سن لو کہ یہ کس طرح کے ہوں گے. وہ سب آپ لوگوں نے سنا. اب میں مختصراً دوسرے باب کو شروع کرتا ہوں، اس کے بعد اس پر گفتگو تفصیلی پھر آئندہ اتوار سے کریں گے. داتا صاحب فرماتے ہیں درویش کا راہ مولا میں بہت بڑا مرتبہ ہے. درویش کا راہ مولا میں بہت بڑا مرتبہ ہے، اور درویش کے لیے اس راستہ میں بڑے خطرات ہیں. جیسا کہ حضرت حق جل مجدہ کا ارشاد ہے، للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ، ان فقیروں کے لیے حق ہے جو محصور ہیں اللہ کی راہ میں. کس کی راہ میں؟ اللہ کی راہ میں. اپنی بے نیازی سے وہ چلنے اور سفر کرنے کے محتاج نہیں. جاہل عوام انہیں ان کی بے نیازی کی وجہ سے غنی تصور کرتے ہیں. کیا تصور کرتے ہیں؟ غنی تصور کرتے ہیں. پھر اللہ رب العزت نے فرمایا، مثال میں بتایا کہ اللہ نے اپنے اس بندہ کو جو مملوک خاص ہے، بظاہر کسی چیز پر کچھ قدرت نہیں رکھتا، اور وہ ہے کہ ہم نے اسے بہترین رزق کے ساتھ مرکوز کیا ہے. اور فرمایا علیحدہ رہتے ہیں ان کے پہلو ان کی خوابگاہوں سے، یاد کرتے ہیں اپنے رب کو خوب بے نیازی اور امید بخشش. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، سرکار دعا فرمایا کرتے تھے اور فرماتے ہیں سرکار کے الہی مجھے مسکینی میں زندہ رکھ اور مسکینی میں ہی مجھے جو ہے وہ موت دے، اور مسکین میں ہی مجھے معاشر میں اٹھا، مسکینوں میں. اور پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے میرے قریب لاؤ میرے محبوبوں کو، تو فرشتے عرض کریں گے الہی وہ تیرے محبوب کون ہیں؟ تو ارشاد باری تعالیٰ ہوگا وہ فقراء وہ مساکین ہیں، وہ فقراء مساکین ہیں. اور مثل اس کی بہت سی آیتیں اور ایسی حدیثیں ہیں جو اپنی شہرت روایت کے ساتھ اثبات سند و دلیل کی محتاج نہیں. اور یہ امر تو واضح ہے کہ عہد رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں جو خاص فقراء تھے وہ مہاجرین اکرام تھے، جنہوں نے سیدنا نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اطاعت کے لیے مسجد میں قیام فرمایا اور حق عبودیت ادا کرنے کے لیے گھر بار چھوڑا. انہیں اصحاب صفہ کہا جاتا ہے، انہیں اصحاب صفہ کہا جاتا ہے. یہ وہی محبوبان خدا ہیں جنہوں نے تمام اشغال دنیاوی سے اعراض کر کے توکل بخدا گوشہ نشینی اختیار کی، اور اللہ تعالیٰ کے روزی رساں ہونے کے وعدے پر یقین کر کے بیٹھے رہتے تھے. ان کے حق میں
ارشاد باری تعالیٰ ہوا اور اپنے حبیب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے ان کا خیال رکھنے کا حکم فرمایا. کیا ان لوگوں کو محبوب ان لوگوں کو فراموش نہ فرمائیں جو لوگ اپنے رب کو صبح و شام یاد کرتے ہیں اور پکارتے ہیں اور صرف اسی کی رضا چاہتے ہیں. یہ اصحاب صفہ کے لیے اللہ رب العزت نے فرمایا. اور پھر اللہ رب العزت نے فرمایا ان سننے والے لوگوں سے اپنی نظر نہ پھیریں. کیا آپ حیات دنیا کی زینت کا خواہش مند ہیں؟ یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب سے فرمایا کہ جب یہ مساکین آپ سے کچھ گفتگو کریں تو آپ ان پر توجہ رکھا کریں ان پر. اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اسی لیے مساکین سے غرباء مساکین سے حضور کو خصوصی ایک سرکار محبت فرمایا کرتے تھے. اور آپ دیکھ لیں کہ انداز محبت کیا ہے کہ حضور یہ دعا فرمایا کرتے تھے کہ مجھے مسکینوں میں رکھ اور موت بھی مجھے مسکینوں میں دے، اور جب میں اٹھوں بروز قیامت تو مسکینوں کے ساتھ میں اٹھوں. تو یہ اصل حقیقی مسکین وہ ہیں. یہ ہیں ایک تو مسکین وہ ہے نا جو حقیقی مسکین وہ ہیں جن کے لیے حضور دعا فرما رہے ہیں، جن کے ساتھ حضور جو ہے نا میدان محشر میں حضور اٹھنا چاہتے ہیں اصل. باقی تو چنانچہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب ان اصحاب صفہ کو دیکھتے تو آپ کی زبان مبارک سے ارشاد ہوتا میرے ماں باپ ان پر فدا ہو. کس کے لیے؟ وہ اصحاب صفہ میں جو مساکین بیٹھ کر اللہ کو راضی اور خوش کرنے کے لیے علم دین حاصل کرتے تھے حضور کی بارگاہ میں بیٹھ کر. اصحاب صفہ وہاں وہ اطاعت الہی کرتے، بندگی کرتے، نماز پڑھتے، عبادات اور ریاضت کرتے اور دین حاصل کرتے، علم دین حاصل کرتے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب ان پر حضور نگاہ فرماتے تو سرکار فرماتے کیا کہ میرے ماں باپ ان پر قربان. حالانکہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر قیامت تک یہی ایک جو ہے نا وہ اصول ہے اور ادب اور محبت کا تقاضا یہی ہے کہ جب حضور کی بارگاہ میں بندہ لب کشائی کرنا چاہے تو فدا کا امی و ابی، میرے والدین حضور کی بارگاہ میں قربان ہے نا. لیکن کبھی کبھی یعنی بولے کہ زمانہ جو ہے وہ حضور کے قدموں میں اپنے والدین کو قربان کر رہا ہے. اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم قربان جائے کہ حضور جو ہے وہ اپنے والدین کو فدا کر رہے ہیں. کس پر؟ طلباء پر، مساکین جو علم دین سیکھنے کے لیے آئے بیٹھے ہوئے ہیں. یہ جو علم ہے نا جی، یہ جو طلباء ہیں. اچھا آپ ترکی وغیرہ آپ جائیں گے تو وہاں ترکی کے جو بڑے بڑے علماء ہیں وہ اپنے نام کے ساتھ علامہ، مولانا یہ سب نہیں لگاتے کہ بہت بڑے شیخ الحدیث ہیں، علامہ ہیں. تو ان سے جب آپ پوچھیں گے تو پوچھنے میں آپ وہ بتائیں گے وہ کیا وہ جب ان سے آپ پوچھیں گے تو بتائیں گے کہ جی ہم علامہ مولانا اس لیے اپنے نام کے ساتھ نہیں لگاتے ہیں کہ ہم طالب علم رہنا چاہتے ہیں، کیونکہ طالب علموں کی جو فضیلت وہ بہت ہے. طالب علم کے لیے جب طالب علم اپنے گھر سے نکلتا ہے تو فرشتے اس کے پیروں کے نیچے اپنے پروں کو بچھاتے ہیں، اپنے پروں کو بچھاتے ہیں.
اور طالب علم دین سیکھنے والا اگر ادھورا علم سیکھے بغیر، یعنی علم مکمل کیے بغیر اس کا انتقال ہو جائے تو فرشتے مقرر کر دیے جاتے ہیں اس کے علم کو مکمل کرنے کے لیے. سبحان اللہ. اس کے علم کو مکمل کرنے کے لیے فرشتے مقرر کر دیے جاتے ہیں. اب کہ اسی لیے آپ یعنی ترکی اور دیگر جگہوں میں جو بڑے بڑے لوگ ہیں بولے ہم چاہتے ہیں کہ ہم طالب علم رہ کر دنیا سے جائیں. تو بہرحال سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضور نے فرمایا میرے ماں باپ فدا قربان، اللہ تعالیٰ نے مجھے ان کی نگرانی کرنے کی تاکید فرمائی ہے. ان کی یہ داتا علی حجویری فرما رہا ہے، ان کی نگرانی کرنے کی تاکید فرمائی. غرض یہ کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک فقر کا درجہ بہت بلند ہے اور فقیری کو مرتبہ خاص کے ساتھ ممتاز فرمایا ہے. فقیری کو مرتبہ خاص کے ساتھ ممتاز فرمایا ہے. اب یہ فقیری جو ہے نا، ایک تو وہ ڈنڈی والے کاف سے آتے ہیں نا، فقیر وہ نہیں، یہ نقطے والا جو ہے فقیر، جو در در پہ بھٹکنے والے لوگ ہیں وہ فقیر ہیں، کاف والے ہیں. بادشاہوں کی چوکھٹ میں بھی جا رہے ہیں، وہ دولت مندوں کی چوکھٹ میں بھی جا رہے ہیں. فقیر کہتے اس کو ہیں جو اس کا جو ہے وہ توکل جو ہے نا وہ صرف اللہ کی ذات سے، اللہ کی ذات پہ بھروسہ کرتے ہیں. وہ ہر معاملے میں اللہ، یہ اصحاب صفہ جو وہاں آ کر چبوترے میں بیٹھے ہوئے تھے، کیا تھا؟ بھروسہ کس پر تھا؟ اور مزے کی بات یہ ہے کہ کئی دن تک یہ اپنے شکم میں پتھر بھی ہوتا تھا، پتھر باندھے بھی ہوتے تھے، شکوہ نہیں کرتے تھے. توکل اللہ کی ذات سے بھروسہ ایسا تھا کہ وہ کھلانے والا وہی ہے، وہ کھلاتا بھی تھا. اب جب ان کا یعنی بھروسہ اتنا، دیکھیے جب اتنا اللہ رب العزت کی ذات میں ان کا بھروسہ کامل ہوا تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب سے فرما دیا کہ محبوب کیونکہ یہ میری ذات پر ان کا یقین کامل ہے اور یہ مجھ سے ہی توکل رکھتے ہیں، محبوب آپ ان کی نگرانی رکھیں، ان کی خبر گیری کیا کریں، ان کی یہ ہے. تو اس لیے فقیری تو یقیناً بہت بڑا درجہ ہے اور اللہ تعالیٰ وہ بے نیاز ہے، جس کو چاہے عطا کر دے. لیکن یاد رکھیے کہ جہاں ناپاکی ہو وہاں پاکیزگی نہیں رہ سکتی، سمجھیں؟ جہاں پلیدی ہو، ناپاکی ہو، یہ ناپاکی اور پاکی یہ ایک دوسرے کا ضد ہے. جیسے رات اور دن ہے نا، دن ہے تو رات نہیں ہے، رات ہے تو دن نہیں ہے. اسی طرح ناپاکی ہے تو پاکی نہیں ہے اور پاکی ہے تو پھر ناپاکی نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں حقیقی معنوں میں درویشی اور فقیری اور حقیقی معنوں میں اللہ تعالیٰ ان نفوس قدسیہ کا جو صدقہ ہے، خیرات اللہ تعالیٰ میں عطا کرتے ہیں. داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، تو داتا صاحب کی چوکھٹ سے ہی آپ کئی فیضانے پڑھ رہے ہیں نا، تو داتا صاحب کے در کا جو ہے نا فیض ہم سب کو اللہ تعالیٰ عطا فرما دے، مرشد پاک کے صدقے.